ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ میں تھوڑا سا فرقوں کی وہ ڈیفائن کروں، یہ اسلام میں کب سے شروع ہوئے اور ان میں برحق کون ہے۔ دیکھو، صحابہ کرام کے دور میں ہی اسلام میں فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اسلام میں فرقہ واریت کی جو بنیاد پڑی ہے وہ کہاں سے پڑی ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ اور کون سا فرقہ ہے جو 1400 سال سے اسی مذہب پہ قائم ہے جو مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اسلام میں فرقوں نے سر اٹھانا شروع کیے، مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں اس قسم کے جو پرفتن لوگ تھے ان کو دبا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ابو بکر عمر کو دیکھا کہ وہ ڈول نکال رہے ہیں کنویں سے۔ حضرت ابو بکر نے نکالا تو اس میں کچھ کمزوری تھی، حضرت عمر نے نکالا تو ایک دم طاقت کے ساتھ کھینچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا بیان کی کہ اللہ نے عمر کے بازو میں طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے۔ حضرت عمر کا دور تقریباً 10.5-11 سال کا دور حکومت ہے، اس میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی چلنے کی کوشش کرتا۔ ایک تو حضرت عمر کا کوڑا ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ کی جو مثال ہے وہ تو ہم جدھر چلتے ہیں شیطان بھی وہیں پیچھے پیچھے، ابھی ادھر کو جا رہے ہیں شیطان بھی ادھر کو ہو جائے گا، وہ بہکانے کا کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن عمر کے بارے میں کیا فرمایا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، کہ یہ جدھر کو جاتے ہیں شیطان ادھر کو بول لو بھائی نہیں۔ وہ بھی ڈرتا تھا آپ کے کوڑے سے۔ اور دوسری کوالٹی حضرت عمر کی یہ تھی کہ انہوں نے برسر ممبر اعلان کیا ہوا تھا کہ میں اگر کبھی کوئی غلطی کروں، قرآن و سنت سے ذرا سا بھی ہٹوں، تو لوگوں سے پوچھتے تھے بتاؤ تم کیا کرو گے۔ پہلا خطبہ جب آپ نے دیا مسجد نبوی میں، لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے راستے کو چھوڑ دوں تو تم کیا کرو گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے، اے اللہ تیرا کرم ہے، فضل ہے، تو نے میری رعایا میں ایسے لوگ پیدا کیے۔ تو ظاہر ہے جو اپنی اصلاح کی اتنی فکر کرتا ہو کہ لوگوں کو اجازت دے رہا ہو، تو وہ لوگوں کی اصلاح کی کیسی فکر کرے گا، ان کو بھی پھر سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ حضرت عمر کی خاصیت تھی بھائی میری غلطی پر مجھے ٹوکو۔ ایک مرتبہ آپ کسی کے گھر جھانکنے لگے، دیکھنے لگے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی تھی، کوئی گناہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے وارنٹ جاری کیے، اس شخص کو لایا گیا، اس نے کہا کہ اے عمر امیر المومنین، میں اپنے گھر کی 4 دیواری میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن آپ جو ٹوہ لگا کے تجسس کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تجسس بھی سو اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے۔ فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی کہ یہ میری غلطی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جھانکیں یا کسی کی پرائیویسی میں جا کے دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ فوراً، اور آئندہ یہ کام نہیں کیا۔ پھر بہت واقعات ہیں، اگر میں یہ سنانا شروع کروں حضرت عمر کے واقعات تو یہ انشاءاللہ اسی محرم میں کے مہینے میں حضرت عمر کی سیرت پر بھی انشاءاللہ ایک بیان کرنے کا ارادہ ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے۔ تو ظاہر ہے پھر رعایا کو بھی سیدھا رکھا۔ کیسے سیدھا رکھتے تھے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ بیچ سڑک پہ مدینہ کے کنارے کسی جوان عورت کے ساتھ بالکل قریب کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے جیسے کوئی تنہائی ہوتی ہے، تو بدگمانی ہو سکتی ہے اس سے۔ حضرت عمر گئے، اٹھا کے کوڑا لگایا ان صحابی کہ ایک عورت کے ساتھ ایسے کھڑے ہو کر کیوں، اس سے بدگمانی ہوگی، کوئی سمجھے گا پتہ نہیں خدا نخواستہ کوئی دوستی ہے ناجائز۔ ان صحابی نے کہا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی۔ اب غالباً دوسرا کوڑا لگایا یا کیا کیا
شاید ایسے ہے کہ دوسرا بھی کوڑا لگایا اور کہا کہ اگر بیوی ہے تو بیچ سڑک پہ کھڑے ہو کر اتنے چپک کے کیوں کھڑے ہو, کہیں کنارے پہ چلے جاتے, لوگوں کو غیبت کا موقع کیوں دے رہے ہو. یہ دیکھیں الفاظ دیکھیں, لوگوں کو اپنی غیبت کا موقع کیوں فراہم کر رہے ہو, ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ لوگوں کی تمہاری طرف انگلیاں اٹھیں, یہ بھی تو غلط ہے. اپنی عزت کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے دوسرے کی عزت کی حفاظت ضروری. تو اس شخص نے کہا امیر المومنین میں بھی شہر میں آیا ہوں, مجھے جہاں جانا ہے اس کا وہ جگہ مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے لیے تفتیش کر رہا ہوں شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر, مجبوری ہے. فوراً حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ بھائی یہ کوڑے تو گریوی میں لگ گئے اس کے, حالانکہ یہ تفتیش میں 3-4 کوڑے تو لگی گئے. فوراً ان صحابی کو کوڑا پکڑایا, کہا انتقام لے لو, یہ کوڑے میں نے غلط لگائے, انتقام لو. وہ کہاں انتقام لیتے, انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں, معاف کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اس میں تو کسی میں دم نہیں تھا کوئی فرقہ کوئی سر اٹھائے. اور پھر حضرت عمر جو بھی فیصلہ کرتے, جو بھی ملک کا قانون بناتے, وہ صحابہ کے مشورے سے بناتے. یہاں پھر وہی بات آتی ہے, پرسوں ایک شخص طلاق دے کر آیا, 3 طلاقیں دے کے, اس کی پوری فیملی آئی, یہاں بیٹھے, کہہ رہے میں نے غصے میں کہہ دیا بیوی کو طلاق طلاق طلاق. تو میں نے اس کو کہا کہ ہو گئی یہ طلاق, ختم ہو گیا معاملہ. تو اس نے فوراً وہ اہل حدیث حضرات کا فتویٰ نکال کے دکھا دیا کہ بھئی یہ کوئی ہے, اور اس میں حدیث کوٹ کی بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ 3 ہوں گی, ورنہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. میں نے اس سے کہا اس حدیث کے جوابات تو ایک الگ تفصیل ہے, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو بیٹھ کے گھنٹے جواب دیے جائیں. حضرت عمر نے اگر 3 کو 3 قرار دے دیا, اگر یہ فیصلہ غلط تھا, اگر یہ فیصلہ غلط تھا, قرآن و سنت کے خلاف تھا, تو صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی کھڑے کیوں نہیں ہوئے اس فیصلے کے خلاف کہ اے عمر آپ کون ہوتے ہیں ہماری حلال بیوی کو ہم پہ حرام کرنے والے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ ذرا سی باتوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر کی کہ بیٹے کے پاس کپڑا زیادہ ہے, مال غنیمت میں اتنا کپڑا ہر ایک کو ملا نہیں تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کہاں سے آیا اتنا بڑا لباس؟ فرمایا کہ میں نے اپنا حصہ بھی اس کو دے دیا ہے. تو صحابہ تو اتنا بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی آپ نے مال غنیمت میں اتنا لباس آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. تو وہ حلال بیوی کو حرام کر دیا انہوں نے. وہ بیوی جو قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی, حضرت عمر نے اس کو کیا کر دیا, معاذ اللہ حرام کر دیا, یہ قانون بنا دیا, اور تمام صحابہ خاموش ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مجھے اہل حدیث سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, میں ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی ہیں, متشدد بھی ہیں, جیسے ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں, متشدد بھی ہوتے ہیں, معتدل بھی ہوتے ہیں. لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. بیوی حلال نہیں ہوگی, اس سے حرام کی حرام رہے گی. زنا کو زنا سمجھ کے کرو تو ٹھیک ہے, گناہ ہے وہ بھی, مگر توبہ کی توفیق مل جائے گی. لیکن زنا پہ قرآن و سنت کا لیبل مت لگاؤ. تمہیں اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اور کسی اہل حدیث حضرات کو, اگر کوئی بھی عالم ہیں, بزرگ ہیں, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کو اگر میری اس بات پر اشکال ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جہاں آپ مجھے بلائیں گے میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کھلے عام مجلس میں, سب کے سامنے. کہیں بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں, کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے 1 قرار دیا, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اور اس وقت الحمدللہ بہت سے اہل حدیث علماء نے رجوع بھی کر لیا ہے, وہ بھی ماننے لگے کہ 3 بھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ تھا کنٹرولنگ پاور تھی ان میں, کسی کو ہلنے نہیں دیا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جب حضرت عثمان کا دور آیا ہے تو حضرت عثمان کی طبیعت میں نرمی تھی. بعض شرارتی لوگوں نے اس نرمی سے فائدہ اٹھایا. تو کافر اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ اسلام کے خلاف لڑتا, کیونکہ ہر محاذ پہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی تھی. لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا, غیر مسلموں نے,
کہ بھئی اس مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو نظریاتی خرابی پیدا کریں، نظریاتی، اور وہ نام قرآن و سنت ہی کا لیں، کیونکہ مسلمان قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، تو قرآن و سنت کی تشریح ایسی کریں جو تشریح ان کو ان کے مذہب سے ہٹا دے۔ ان میں سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا ہے وہ خوارج کا ہے، خوارج کا، جنہوں نے خلفائے راشدین کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اب آپ امیر کی اور حکومت کی بیعت سے انکار کرو گے تو ملک میں بغاوتیں پھیلیں گی کہ نہیں پھیلیں گی؟ غیر مسلموں کو موقع ملے گا۔ وہ تو جانتے تھے کہ ان میں اتحاد ہے اور یہ اس اتحاد کی برکتیں ہیں کہ یہ لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فرقہ پیدا ہوا وہ کون سا تھا؟ خوارج۔ خوارج کا نام ان کو دیا گیا چونکہ انہوں نے خروج کیا، یعنی نکلے حکومت کی اطاعت سے، فرما برداری سے۔ انہی خوارج نے حضرت عثمان کا قتل کیا، اور یہ حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض کیا کرتے تھے، حالانکہ شریعت نے عوام کو اس کی اجازت تو دی ہے کہ آپ کو حکومت کی کسی پالیسی پہ اختلاف ہے تو آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، مگر اس بنیاد پر حکومت کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت کی کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ تلوار اٹھائیں گے تو پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوگی، اس سے کوئی خیر نہیں سامنے آئے گی۔ عجیب عجیب حکمران آئے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں، بڑے بڑے ظالم بھی آئے، نظریاتی خرابی والے لوگ بھی آئے، مگر علماء اسی کا فتویٰ دیتے رہے، جو ہے جیسا ہے برداشت کرو، اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ تو یہی خوارج پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت علی کی انہوں نے حکومت کو ماننے سے انکار کیا، اور دلیل قرآن سے دیا کرتے تھے، ان الحکم الا للہ، کہتے تھے حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو انسان پر حکومت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ حضرت علی ان کے پاس جاتے اور فرماتے کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ کلام درست ہے لیکن اس سے جو معنی جو لیا جا رہا ہے وہ معنی غلط ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی باطل آدمی قرآن و حدیث کوڈ کرے اور اس قرآن و حدیث سے جو مسئلہ نکال کے بتائے، جو مفہوم بتائے، وہ ایسا مفہوم ہو جو پوری امت سے ہٹ کرو، تو آپ فوراً بولیں کہ قرآن کی یہ آیت تو درست ہے مگر تو جو اس سے مطلب مراد لے رہا ہے وہ مطلب باطل ہے، کیونکہ صحیح مطلب اور غلط مطلب کو پہچاننا بھی علماء کا کام ہے۔ عوام کو تو ترجمہ نہیں پتا ہوتا، اور پھر ترجمہ اس کا مفہوم کیا ہے، ایک ایک لفظ قرآن میں کس کس جگہ کتنے کتنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں عوام کو نہیں معلوم ہوتی، کوئی بھی کہیں بھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کے منکر ہیں، یہ قرآن سے ہی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ کہہ رہے تبیان لکل شیء، اللہ قرآن میں فرما رہے سب کچھ قرآن میں بیان ہو گیا، تو یہ مولوی تمہیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں کیوں لگاتے ہیں، حدیثوں میں کیوں لگاتے ہیں؟ لہذا یہ مولویوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے یہ کیا ہوا ہے۔ تو اب قرآن سے مولویوں کو دکاندار ہونا ثابت کر دیا اپنے خیال کے مطابق، حالانکہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ منکر حدیث اسی قسم کی بات کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تو پھر آپ حدیث کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل ہر چیز کو بیان کیا ہے، اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ حدیث کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہو یہ والی چیز بیان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہر چیز بیان نہیں ہے، اور اگر یہ والی چیز بیان ہے تو جب خود قرآن نے بیان کر دیا کہ حدیث کو بھی فالو کرو تو اس کو کیوں فالو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ۔ تو کیونکہ ان کے اعتراضات کے نہ تو سر ہوتے ہیں نہ پاؤں ہوتے ہیں، تو ان اعتراضات کے جواب بھی اسی طریقے سے دیے جاتے ہیں، انہی کی ٹیکنیکل جو کر رہے ہیں نا، گھما رہے ہیں تو اسی کو گھما کے ادھر ہی پھیر دیں۔ میری عادت ہوتی ہے کوئی بھی باطل آدمی جب کوئی مجھ سے کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو الحمدللہ میں اسی اعتراض کو گھما کے اسی طرف پھیر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کوئی تو اس کا جواب دے۔ وہ بیچارہ قیامت تک بغلے جھانکتا رہتا ہے، اسے جواب ملتا نہیں۔ تو خوارج پہلا فرقہ تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، لہذا انسانوں پر حکومت کا اہل نہیں ہے۔ علی تو انسان ہیں، امیر المومنین ہوں گے مسلمانوں کے، ہم مسلمان تو ہیں مگر ان کی امارت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس نے تقدیر کا انکار کر دیا۔
وہ کہتا تھا یہ عقل بھی نہیں آتی، جب اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کی اچھائی اچھائی نہیں، برائی برائی نہیں ہے، تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے جوابات ہیں، وہ الگ موضوع ہے، میں ابھی تقدیر کے مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا، لیکن تقدیر کا مسئلہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر بعض نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، معتزلہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اسے پیغمبر کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ مسلمان کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اپنی سزا بھگتنے کے بعد بہرحال جنت میں چلا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سزا بھگتنے سے پہلے ہی کوئی معافی تلافی ہو جائے، اس کا بھی امکان کے درجے میں ہے یہ۔ تو اس قسم کے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے۔ پھر فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے، سب کے پاس دلائل تھے۔ پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، انہوں نے حضرت علی کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جب اختلاف ہوا ہے تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ اعتدال پہ رہے، جو صحابہ کرام اور ان سے علم حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ اعتدال پہ رہے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں صحابی برحق ہیں، دونوں کا اجتہادی اختلاف ہے، دونوں نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے، لہذا ہم کسی کے خلاف بھی زبان درازی نہیں کریں گے۔ یہ بڑا خطرناک موضوع ہو جائے گا، کیونکہ حضرت معاویہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، ساری زندگی گزری ہے۔ میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات کی حقیقت، وہ آپ موقع ملے تو سن لیجئے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا تھا۔ تو جو اہل سنت تھے وہ ہمیشہ ایک ہی چیز پہ قائم رہے کہ بھئی ہم نے عقیدے میں اور مسائل میں صحابہ کو فالو کرنا ہے، ان عقلی دلائل کو اور قرآن و سنت کا لیبل لگا کے جو دلائل دیے جا رہے ہیں یہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے اٹھا کے ہم نے ایک طرف رکھ دینا ہے۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ دیکھو جب خوارج پیدا ہوئے انہوں نے کہا حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے جو علمی سلسلہ ہے یہ کس کے ساتھ تھے؟ حضرت علی کے، یہ خوارج کے ساتھ نہیں تھے۔ کیوں؟ ہم کہتے تھے حضرت علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، صحابہ کی اور نبی کی صحبت اٹھائی ہے، لہذا ان کی جو رائے ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ان کا مذہب وہی ہمارا مذہب، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بھی قرآن و سنت کا نام لے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم قرآن و سنت کی اس تشریح کو نہیں مانتے۔ تو ہم نے اس مسئلے میں کس کا ساتھ دیا؟ ہمارے باپ دادا اور ہمارے بزرگ جن کی ہم اولادیں، روحانی اولادیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے کس کا ساتھ دیا؟ بولو، صحابہ کا یا صحابہ کے مخالفین کا؟ صحابہ کا۔ پھر دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا تقدیر کا انکار۔ دلائل ان کے پاس بھی تھے مگر ہم نے کس کا ساتھ دیا؟ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ، جو عبداللہ بن عمر کا عقیدہ، جو حضرت ابو درداء کا عقیدہ، جو حضرت معاذ بن جبل کا عقیدہ، جو حضرت علی، عثمان، عمر اور یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ۔ ہم نے کہا اس کے مخالف جتنے مرضی دلائل ہوں مگر ہم کس کو فالو کریں گے؟ صحابہ کو۔ سمجھ رہے؟ یہ جو سنی نام ہے نا یہ کہاں سے آیا ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں ذرا۔ پھر مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھئی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور بعض نے کہا اسلام سے خارج تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انہوں نے بھی اس کے دلائل دیے اور سب قرآن سے دلائل دیے۔ مثلا ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ قرآن میں آتا ہے جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو وہ کہتے تھے دیکھو قتل کرنے والا بعض دفعہ مسلمان بھی ہوتا ہے اور قتل جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان، تو قاتل کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اور قتل گناہ کبیرہ ہے تو پتہ چلا کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ ہم نے ان کی اس دلیل کو فالو، بولو بھائی، نہیں کیا، حالانکہ قرآن کے الفاظ یہی ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے خدا کی قسم قرآن و سنت کے نام پہ پھیلائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے اس عقیدے کو فالو نہیں کیا۔ ہم نے کہا قاتل 1000 انسانوں کا قتل کرنے والا بھی ہو، قتل کی سزا بھگتنے کے بعد اگر وہ ایمان تھا، اس میں کلمہ تھا،
قتل کی سزا بھگتنے کے بعد ایک دن جہنم کی آگ سے اپنے ایمان کی برکت سے نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قاتل کی ایک دن بخشش. بولو بھائی. تو ہم نے صحابہ کے خلاف قرآن کی آیت کو، یہ قرآن کی آیت کے جو یہ مفہوم ہے اس کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے قرآن کی آیت میں تعویل کی. ہم نے کہا یہاں ہمیشہ سے مراد یا تو بہت طویل عرصہ ہے یا اصل سزا ہمیشہ ہی ہے، مگر دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اس اصل، بعض دفعہ کسی مجرم کی اصل سزا کچھ اور ہوتی ہے مگر کسی وجہ سے وہ اصل سزا معاف ہو جاتی ہے. وہ وجہ ہے پیغمبر کی شفاعت. اصل سزا تو یہی ہے لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے وہ اس اصل سزا میں تخفیف ہو جائے گی. تو ہم کس کو فالو کرتے آ رہے ہیں؟ صحابہ کو. ہر چیز میں ہم نے قرآن و حدیث کے وہ دلائل جو وہ دے رہے تھے. اسی طرح ایک فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اور قرآن کی آیت پیش کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی آنکھ اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور اللہ سب آنکھوں تک پہنچتا ہے. لیکن ہم نے یہاں اور دوسری عقلی دلیل دی کہ اللہ کی ذات عقل سے بالاتر ہے، لہذا اسے ان مادی آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ عقلی دلیل دی، بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں نہیں لیکن قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ نیمبو لے کر آیا کروں گا اگلے ہفتے. نیمبو جیب میں رکھا کریں، جیسے ہی سستی ہو تھوڑا سا چاٹ لیا، اس سے ایک دم طبیعت فریش. یہ نیمبو کا نسخہ مجھے کہاں سے پتا چلا؟ 4K کا ایک ڈرائیور بس چلا نہیں رہا تھا، گرمی میں کھڑے کر دیتے ہیں نا، ہلتے ہی نہیں ہے. تو اب پیچھے پبلک پریشان ہو رہی ہے، بھائی چلا یار، اللہ کا واسطہ چلا بھائی، سو گیا ہے. کوئی لوگ تانے دیتے ہیں ڈرائیور کو، پھر ابے پی کے بیٹھا ہوا ہے کیا؟ تو ایک بوڑھے نے آواز ماری، ابے اس کو نیمبو چٹا. نیمبو، یہ بوڑھے نے آواز ماری، ابے اس کو نیمبو چٹا. جیسے ہی نیمبو قطرہ ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، ایک دم یہ اٹھے گا، اس کو خیال آئے گا بھائی میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا، مجھے بس چلانی. تو یہ جو واقعہ ہے میڈ ان نیو کراچی ہے، میڈ ان نیو کراچی، نیو کراچی کا واقعہ ہے. تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ بھئی ان آنکھوں سے قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، نہیں دیکھیں گے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا. ہم نے کہا قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، کوئی اور مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ موضوع نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی طرح جب صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، حضرت معاویہ حضرت علی کی، حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کے مسئلے پر لڑائی ہوئی. یہ لڑائی کوئی حکومت کے حصول یا کرسی کے حصول کے لیے نہیں تھی. حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کروں گا جب آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ لٹکائیں گے، کیونکہ حضرت عثمان حضرت معاویہ کے رشتے میں رشتہ دار بھی تھے. اور حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں ایسے فساد کا ماحول ہے کہ اگر میں نے قاتلوں سے انتقام لے کے لٹکا دیا تو حکومت کا معاملہ اور زیادہ کمزور ہو جائے. تو 2 جنگیں ہوئیں، اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے دونوں فریق میں صلح کرا دی اور وہ ختم ہو گیا معاملہ. تو جو صحابہ اور ان کے شاگرد تھے انہوں نے کسی کے خلاف بھی دست درازی یا زبان درازی، بولو نا بھائی، نہیں. ایک دفعہ میرے پاس کسی نے سوال بھیجا اور حضرت معاویہ پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگا کہ جس شخص نے داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائی کیا وہ اسلام میں داخل ہے؟ یہ سوالات تھے. میں نے اس کو جواب لکھا، میں نے کہا جو اعتراضات آپ حضرت معاویہ پہ کر رہے ہو یہ تو جس کے خلاف تلوار اٹھی اس نے نہیں کیے. یہ اعتراضات نہیں آ رہی، آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ الزام وہ لگاؤ کہ جس کے خلاف تلوار اٹھی ہے اس نے وہ الزامات نہیں لگائے، انہوں نے ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا. انہوں نے ان کے فوجی جو اس میں قتل ہوئے ان کے نماز جنازہ کا اور ان کے غسل کفن کا اور ان کے دفنانے کا حکم دیا ہے. وہ معاملہ نہیں کیا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. نہ مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا، نہ کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا، ان کو مسلمان سمجھا گیا. یہ سمجھا گیا بھئی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے پاس
کچھ ان کو بہکایا گیا ہے, کچھ غلط رخ پہ ڈالا گیا ہے, تو حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تلوار کی طاقت سے اس بغاوت کو کچھ لے, مگر وہ یہ فرق کرے کہ یہ میری اپنے ملک کی رعایا ہے یا کوئی دشمن فوج ہے. تو حضرت عمر ان کو حضرت علی اپنے ملک کی رعایا جیسا معاملہ ان کے ساتھ کر کے ان کے ساتھ معاملات کر رہے تھے. تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ دونوں میں اختلاف ہوا, حضرت علی حضرت معاویہ میں, لیکن آج تک کسی اہل سنت والجماعت کے مسلک کو فالو کرنے والا نہ حضرت علی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے, نہ حضرت بولتے کیوں نہیں, نہ حضرت کیوں بھائی, دونوں صحابی رسول ہیں, وہ بڑے تھے, ان کے جو آپس کے اختلاف تھے وہ ہو سکتے ہیں, ہم چھوٹوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بڑے پر انگلی اٹھائیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے, کہتے ہیں میرے والد اور چچا میں لڑائی ہو گئی, تو میرے والد نے چچا کے خلاف کچھ کہا تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا, بچے تھے یہ. کہتے ہیں میرے والد نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا مجھے, بولا میرا تو بھائی ہے, میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں, تم کیوں کر رہے ہو, تمہارے تو چچا ہے, تمہارے لیے تو قابل احترام ہے وہ. آپ کے ابا اماں میں لڑائی ہو رہی ہے, آپ نے اٹھا کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. ابا اماں بولیں گے کہ بیٹا ہم تو میاں بیوی ہیں, ہماری تو جو نکاح اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ لڑیں گے. تو شادی کے وقت میرا خیال ہے اب تو شناختی کارڈ میں بھی وہ جو نکاح فارم ہے نا, اس میں کھانا ایسا لکھ دینا چاہیے کہ بھائی لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پہلے سے ہو تاکہ یہ جھگڑے نہ ہو. پھر لڑائی ہونا مسئلہ نہیں, جھگڑوں سے نقصان ہوتا ہے. تو ابا اماں میں لڑائی ہو رہی ہے, آپ نے گریبان سے پکڑا, وہ ایک مکہ ادھر لگایا ادھر لگایا, جیسے گلی میں دو دوست لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ جا کے ان کو چھڑواتے ہو, تو وہی طریقہ آپ نے اپنے ابا اماں کا بھی اختیار کیا. تو وہ بولیں گے نا بیٹا ہم تو میاں بیوی ہیں, ہمیں آپس میں اختلاف کا حق ہے, تم اولاد ہو, تم نہ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو نہ اس پہ اٹھا سکتے. تو یہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ تھا کہ نہ حضرت علی پہ تنقید کی جائے نہ حضرت معاویہ. بعض لوگوں کے دل حضرت معاویہ کے خلاف تھے اس دور میں. تو امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز جو بہت بعد میں آئے ہیں اور بڑی عدل و انصاف سے حکومت کی ہے, کیا عمر بن عبد العزیز بہتر ہے یا معاویہ بہتر ہے؟ امام مالک رو پڑے اور فرمایا کہ حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے, اس گھوڑے کی دھول جو گھوڑے کی ناک میں جاتی تھی, جو گرد و غبار, عمر بن عبد العزیز اس گرد و غبار کے برابر بھی اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر جہاد کرنے کی جسے توفیق مل گئی, اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء کے ساتھ جہاد کیا ہے, سید الانبیاء کے ساتھ مل کے لڑائی کی ہے. فضیلت میں حضرت علی یقیناً بہت زیادہ ہیں, حضرت معاویہ ان کے برابر نہیں ہیں, لیکن حضرت معاویہ کی شان میں تنقیص کرنا یہ ہمارا عقیدہ بولو بھائی نہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان اختلافی چیزوں میں صحابہ کو فالو کرتے آئے. اور اچھا یہ بھی بتا دوں, 3 طلاقوں کو 3 کہنا بھی صحابہ کا مذہب ہے. کوئی ایک صحابی دکھا دو ضعیف یا موضوع سند سے جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مسجد کے, آج 3 طلاقیں دے کے فوراً فتویٰ لے آتے ہو نا کہ 3 ایک ہوئی ہیں, فتویٰ لے آتے ہو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے صحابہ تھے جن میں بڑے بڑے مفتیان کرام بھی تھے, کسی ایک کا فتویٰ دکھا دو, کسی ایک کا فتویٰ جس نے 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن و سنت کا نام ہر آدمی لیتا ہے, معتزلہ بھی لیتے تھے, خوارج بھی لیتے تھے, سب لیتے تھے, مگر حق پر وہی ہے جو قرآن و سنت میں جب اختلاف ہوگا تو کس کو فالو کرے گا؟ صحابہ کو. اور میں آپ کو درجنوں فتاوی صحابہ کے دکھا سکتا ہوں, درجنوں, جس میں ایک مجلس کی 3 کو انہوں نے 3 ہی کہا ہے. تو اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے کس کو فالو کرتے آ رہے ہیں؟ صحابہ. کہتے ہیں بھائی ان سے ہٹے تو بس مسئلہ خراب. تو ہم کیا ہیں؟ اہل سنت, بولو نا بھائی, اہل سنت والجماعت. اب کوئی اس سے مکمل ہٹا ہوا ہے, کوئی تھوڑا تھوڑا ہٹا ہوا ہے. بعض تو بالکل ہی ہٹ گئے, صحابہ کو بالکل ہی نہیں مانتے. بعض تھوڑے سے ہٹے ہوئے ہیں, کچھ مانتے ہیں, کچھ غریبیاں بھی چلا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. بعض مانتے زیادہ ہیں مگر غریبی کے بجائے تڑکے چلا رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے. لیکن پورا صحیح کون ہوگا؟ جو مکمل صحابہ کے مذہب پر ہوگا. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے اس کا مذہب قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا.
ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت میں حقیقی معنوں میں آج تک کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے. یہ جو 4 مذاہب ہیں اہل سنت میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو فرقہ نہیں ہے. فرقہ ہوتے تو ایک دوسرے کو غلط سمجھتے، بلکہ کیا ہے، قرآن و سنت میں ریسرچ کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اصول ہیں. ان اصول اور ضابطوں کی پر تحقیق میں ایک کی ایک رائے بن گئی، دوسرے کی دوسری رائے. یہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا کہ بھئی نماز رفع الیدین سے پڑھنی ہے، بغیر رفع الیدین کے پڑھنی ہے، زور سے آمین کہنا، آہستہ آمین کہنا. یہ تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف موجود تھا. اس کو فرقے نہیں کہتے. لیکن جو بنیاد ہے عقائد اور بنیادی اعمال، وہ سب کے آج تک ایک ہی چلے آ رہے ہیں. چاہے وہ انڈونیشیا میں رہنے والا ہو، چاہے مکہ میں رہنے والا ہو، چاہے پاکستان میں رہنے والا ہو، سب کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سب کا ایک جیسا ہے، بنیادی طریقہ. 2 سنت فجر کی، 2 فرض کی، سب کے نزدیک ظہر سے پہلے 4، پھر 4، پھر 2، سب کا یہ ایک ہی ہے. تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے کہ ظہر سے پہلے 4 ایک سلام سے پڑھنی ہے، 2 الگ الگ رکعتیں کر کے پڑھنی ہے. شوافے کہتے ہیں بھئی 2 رکعتیں کر کے پڑھو، ہم کہتے ہیں بھئی ایک ہی طرف پڑھ لو. یہ معمولی سا ہے، بیسک سب کی ایک ہی ہے. لیکن جو صحابہ کے راستے سے ہٹے ہیں ان میں سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے ہیں، سینکڑوں فرقے. اتنے فرقے ہیں کہ آپ کے لیے، کیونکہ جب آپ ایک سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو اب آپ کی بریکیں فیل ہیں. اب آپ قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی کرتے چلے جاؤ. بہت سارے فرقے ہیں، آپ اگر تحقیق کرو گے تو ان فرقوں کو گننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن اہل سنت کے کیا ہیں؟ وہی چلا آ رہا ہے. سب کے بنیادی عقیدہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کسی امام کو نبی کے برابر ہم قرار نہیں دیتے. اور یہ بات خوب یاد رکھیں، یہ جو ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے. ہمارے اکابر کا اور میرا اور سب کا جو علماء دیوبند ہے، ان کا نظریہ ہے کہ کسی کے پاس حدیث ہو، صحیح حدیث، اور اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور اس آدمی کو پتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، منسوخ بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی دوسرا مطلب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دے گا، خدا کی قسم وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. وہ نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھنا. ہوتا یہ نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے 2 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ایک حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہوتی ہے. جب 2 حدیثیں ایک حدیث کے مقابلے میں دوسری بھی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث کو فالو کیا جائے اور کون سی کو چھوڑا جائے. حدیث کے 2 مطلب ہیں، یہ والا مطلب لیا جائے یا وہ والا مطلب. ایسے موقع پر ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ترجیح بھی صرف ایک انتظامی معاملے کو برقرار رکھنے کے لیے. اور یہ فرض کرتے ہیں کہ کسی اور مجتہد نے اگر دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے تو وہ بھی درست ہے، لیکن چلا ایک پہ جا سکتا ہے، 4 4 5 5 پہ ایک وقت میں نہیں چلا جا سکتا. بہت مشکل ہے سمجھانا.